والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات محمد وآل محمد۔ ماہ محرم کی یہ دوسری مجلس، کل کی مجلس میں ہم نے سید الشہداء کے حوالے سے بیان کیا کہ خداوند عظیم نے خصوصیت کے ساتھ جو عظمتیں سید الشہداء کو عطا کی ہیں، ہم نے سید الشہداء کا شکر ادا کرنا چاہیں اگر یہ انسانیت تو مقابل ممکن نہیں ہے وہ جو قربانی حسین نے پیش کی ہے، اور اس قربانی کا اثر ہے کہ یہ اسلام زندہ ہے اور تا قیامت اسلام زندہ رہے گا۔ یہ احسان ہے سید الشہداء کا، اور قربانیاں تو بہت سی تاریخ میں انبیاء نے بھی دی ہیں اور اولیاء نے بھی دی ہیں، لیکن جس طرح سے حسین نے ایک دن میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جتنی قربانیاں مولا نے بارگاہ خدا میں پیش کی ہیں، اس کی مثال تاریخ میں کسی بھی دور میں نہیں ملتی ہے۔ یہ صرف حسین کا کام تھا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ جب صرف حسین کا کام ہے تو نام بھی صرف حسین کا کائنات میں زندہ رہے گا، اور یہ ذکر حسین خداوند عظیم پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے حسین سے، ذکر حسین سے، اور معصومین نے خود اس ذکر کو منعقد کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ حسین کے غم میں آنسو بہانے کا اجر کتنا زیادہ ہے، ہر معصوم نے بیان کیا ہے۔ یہ سب ہیں جو حقیقتیں احادیث کی صورت میں معصومین کے فرامین موجود ہیں۔ بعض لوگ مشکل سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ ثواب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پہ رونے میں اتنا بڑا ثواب۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سے معتبر روایت ہے، جس کو شیخ صدوق نے امالی میں ذکر کیا ہے اور عیون اخبار رضا میں ذکر کیا ہے۔ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے، معتبر روایت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں شبیب کے بیٹے کو، ریان ابن شبیب کو، یبن شبیب ان کنت باقیا فکر للحسین، شبیب کے بیٹے اگر رونا چاہتے ہو نا تو حسین پہ رو۔ آگے حضرت نے اثر ذکر کیا ہے کہ ان بقیتا للحسین وجرا دموعک علی خدیک، اگر آپ حسین پر روئے اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار پہ بہہ نکلے، غفر اللہ لک کل ذنب، خدا تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے، معصوم نے ارشاد فرمائی ہے کہ خدا سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر آپ حسین پر رو پڑیں، اتنا روئیں کہ آنسو آپ کے رخسار پر بہہ نکلیں، تو حسین کے صدقے خداوند عظیم آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی بارگاہ میں یہ گریہ کتنا زیادہ عزیز ہے، خدا کو کتنا پسند ہے گریہ حسین کے لیے جو کیا جاتا ہے، اور کسی کے لیے گریہ کو واجب نہیں کیا گیا، صرف حسین کے لیے رونے کو واجب قرار دیا گیا۔ فبک للحسین کا مطلب یہی ہے کہ واجب ہے آپ پر حسین کو رونا۔ اور میں نے کل اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا
کہ امام زمانہ روحی لوح الفدا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حسین کی جان کے بدلے میں خداوند عظیم نے حسین کو جو عطا کیا ہے، اگرچہ حسین نے اپنی جان مفت بغیر عوض کے خدا کو پیش کی ہے، لیکن خدا نے جو عوض دیا نا، المعوض من قتلہ الامامۃ فی نسلہ، حسین کے قتل کا عوض جو خدا نے دیا ہے وہ نسل حسین میں امامت برقرار کی، والشفاء فی تربتہ، اور حسین کی مٹی میں شفا قرار دی ہے خدا نے۔ کسی کی مٹی میں شفا نہیں ہے، قبر نبی ہو یا قبر علی ہو، کسی کی مٹی میں شفا نہیں ہے، شفا ہے تو صرف حسین کی قبر کی مٹی۔ والشفاء فی تربتہ والفوز معہ، اور ایک اور جو خداوند عظیم نے عوض عطا کیا ہے نا، حسین کے ساتھ ہیں تو یقیناً کامیاب ہیں، والفوز معہ، حسین کی معیت میں کامیابی ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے، بڑے خوبصورت فرامین معصومین کے انہوں نے پیش کیے۔ یہ واقعاً غنیمت ہے اس طرح کے افراد، نوجوان ہمارے معاشرے میں، کہ جو اس طرح سے نصب العین بنائے معصومین کے فرامین کو، دوسروں کو بھی پہنچائیں یہ معصومین کے فرامین۔ ہمارے لیے وہ گفتگو جو سید الشہداء نے مدینہ سے لے کر کے کربلا تک اور عصر عاشور تک مسلسل حضرت نے پیغامات دیے ہیں، یہ تو مسلم ہے۔ لہٰذا کائنات میں یہ جو عاشور ہے ایک پیغامات کا پیغام بھی ہے، کہ اس میں حسین نے ابتدا سے پیغام دینا شروع کیے۔ کبھی ارشاد فرمایا، دیکھتے نہیں ہو کہ سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، دین کو مٹایا جا رہا ہے، باطل کو زندہ کیا جا رہا ہے، اس حالت میں اگر ایک مسلمان اس پہ دکھ سے مر جائے نا تو اسے مر جانا چاہیے۔ الا ترون ان السنت قد محقت، دیکھتے نہیں ہو کہ سنت کو مٹایا جا رہا ہے۔ کبھی ارشاد فرمایا کہ من رعا سلطانا جائرا، اگر کوئی شخص کسی ظالم حکمران کو دیکھتا ہے چار کام کرتے ہوئے، حضرت ارشاد فرماتے ہیں مستحلا لحرم اللہ، خدا کے محرمات کو حلال کرتے ہوئے، ناقصا لعہد اللہ، خدا کے عہد پیمان کو توڑتے ہوئے، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے، وَيَعْمَلُ فِي الْعِبَادِ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ لوگوں میں گناہ کو رواج دے رہا ہو، فَعَلَيْهِ أَن يُغَيِّرَهُ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ، تو اس دیکھنے والے پر واجب ہے کہ آواز بلند کرے یا اس کے خلاف قیام کرے۔ حضرت فرماتے ہر دیکھنے والے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ عالم کا یہ فریضہ ہے، مطلب من رہا، جو بھی کسی جائر سلطان کو یہ کرتے ہوئے دیکھے، یہ چار کام جو بھی کرتا ہے معاشرے میں، خدا کے محرمات کو حلال کرتا ہے، جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے وہ کہتا ہے یہ حلال ہے، خدا نے جو عہد و پیمان باندھے ہیں ان کو توڑتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے اور لوگوں میں گناہ کو رواج دیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اسے بولنا چاہیے، اسے اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ، حضرت فرماتے ہیں اگر ایسا نہ کرے، فَعَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، تو خدا کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس شخص کو بھی وہیں پہ قرار دے جہاں پہ ظالم کو قرار دے گا۔ نہ بولنے کا نتیجہ یہ ہے۔ تو حسین کہتے ہیں کہ میں بولوں، مجھ سے زیادہ یہ حق کس کو پہنچتا ہے کہ دین خدا کی حفاظت کرو، اپنے نانا کے سنت کی حفاظت کرو، نانا کے دین کی حفاظت کرو، حسین سے زیادہ کون حقدار ہے؟ لہٰذا ہر منزل میں حسین نے یہ فرامین ارشاد فرمائے۔ محرم میں آپ اگر کوئی ایک فرمان حسین بھی یاد کر لیں جو آپ کی زندگی کا نصب العین بن جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا یہ محرم کامیاب گزرا ہے۔ بے شک آنسوؤں میں یہ صلاحیت ہے، لیکن ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہمارے اپنے غلامی کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو تو پورا کرنا ہے بارگاہ خدا میں۔ خدا بھی ہم سے چاہتا ہے
کہ یہ میرا بندہ کیسے ہونا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں خدا بندہ تو ویسا ہے. ابھی آپ فرمان سن رہے تھے, یہ مولا امیر کا فرمان ہے. واقعاً ایک بڑا ادیب ہے عرب کا جاہز, وہ کہتا ہے کہ یہ فرمان ایسے ہیں جو سونے کے پانی سے لکھنے چاہیے, جو مولا امیر نے ارشاد فرمایا, الہی کفا بی عزت ان اکون لکا عبدا کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. علی کی سب سے بڑی عزت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں غلام. مقامات علی ہمارا موضوع اس محرم میں مقامات امیر المؤمنین ہے. قرآن کریم بہت زیادہ منزلیں ہیں جو خدا نے قرآن میں ذکر کی. خود مولا علی کسی منزل پہ فخر نہیں کر رہے, اپنی عزت شمار نہیں کر رہے کہ میری عزت خدا نے مجھے امام بنایا, مجھے ولی بنایا, مجھے سید الوصیین بنایا. کسی کو اپنے لیے عزت اور فخر نہیں شمار کرتے. عزت اور فخر شمار کرتے ہیں تو خدا بندہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا کام ہے. علی کی عزت بھی یہی ہے, فخر بھی یہی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. ہم کیوں مولا علی کو مانتے ہیں؟ اتنا عظیم کیوں ہے علی؟ اس واسطے کہ اصحاب کے بیچ میں علی کی مثال ایسے ہی تھی. یہ شیخ ابن الرئیس ابو علی سینا کا یہ قول ہے کہ علی کی ہم مثال نہیں پیش کر سکتے. ہم کیا کہیں کہ علی فلاں جیسے تھے, پیغمبر علی سے افضل تھے, باقی علی سب سے افضل ہے. ہم کیسے مثال پیش کریں کہ علی کیسے تھے؟ ابن الرئیس ابو علی سینا کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں, علی اصحاب میں ایسے ہی تھے جیسے محسوسات کے بیچ میں معقول ہوا کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے, ہم آسانی سے یہ بات شاید نہ سمجھ سکیں. وہ کہتا ہے کہ علی کی مثال میں کیسے دوں آپ کو, اس لیے کہ علی اصحاب میں ایسے تھے جیسے محسوسات میں معقول ہوا کرتا ہے. محسوسات وہ ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے ادراک کر سکتے ہیں, معقول وہ ہے جسے آنکھوں سے ادراک نہیں کر سکتے, جسے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. کہ مقام علی سمجھنا ہو تو عقل کی ضرورت ہے. یا علی کل معقول فی المحسوس. علی ایسے ہیں جیسے محسوسات کے بیچ میں معقول ہوا کرتا ہے. محسوسات کو آپ اپنے حواس سے ادراک کر سکتے ہیں. یہ کائنات میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کو آپ اپنے حواس سے ادراک کر سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے موجود ہے. حقیقت علی ہمارے سامنے نہیں تھی, ہم حقیقت علی کا ادراک نہیں کر سکتے. یہ فضائل جو ہم مولا امیر کے ذکر کرتے ہیں, ہم کیا زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی نے جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خیبر میں, فلاں جنگ میں داد شجاعت, بہت زیادہ شجاعت جس کی مثال نہیں ملتی. واقعہ شجاعت علی اس طرح سے. لیکن یہ معرفت مقام علی نہیں ہے, یہ مقام علی کی معرفت نہیں ہے. مقام علی کی معرفت, یہ آپ ایک مثال لے لیں, بڑی خوبصورت مثال ذکر کی ہے جناب آیت اللہ عبداللہ جوادی آملی نے, کہ مولا علی نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یرکا الی الطیر ینحدر عنی السیل, مجھ سے علم کے سیلاب بہ نکلتے ہیں. لا یرکا الی الطیر, اور فکر بشر کا پرندہ جتنا بھی پرواز کر لے مقام علی کو پار ہی نہیں سکتا. یا علی, یہ اپنا فرمان ہے مولا کا. سننے والا ممکن ہے سادگی سے پڑھتے, ناجر البلاغہ میں موجود. ینحدر عنی السیل, مجھ سے سیلاب بہتے ہیں, علم کے سیلاب بہتے ہیں ذات علی سے. لا یرکا الی الطیر, پرندہ جتنی بھی پرواز کر, یہ فکر کے پرندے کی بات ہو رہی ہے, یہاں پرندے کی بات نہیں ہو رہی.
یہ آپ کی فکر کا پرندہ جتنی بھی پرواز کر لے علی کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ انہوں نے فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ یہ پہاڑ ہے نا، یہ آپ کو بہت بڑے نظر آتے ہیں، بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں، آپ ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں پہاڑ کی عظمت کو دیکھ کر، آپ نے تو ظاہر دیکھا ہے اس کا، متاثر ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ کے اندر جو خدا نے خزانے قرار دیے ہیں ان کا تو آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ ذات علی اسی طرح سے یہ شجاعت دیکھی ہم عظمت علی سے متاثر ہو جاتے ہیں، حقیقت علی کی عظمتوں کا اندازہ ہی کرنا ممکن نہیں ہے۔ یا علی، ہم کیسے حقیقت علی کی عظمتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلی والی آیت ارشاد فرماتا ہے إِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے ایک بات، ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ لیتے ہیں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ عمل بھی جو آپ آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں، جو آپ یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ کیوں خدا فرما رہا ہے؟ متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو آپ جو بھی کرتے ہو نا یہ لکھ لیا جاتا ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے، کل آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو پیش کر دیا جائے گا، آپ نے یہ آپ بھول جائیں گے ممکن ہے، وہاں جب دیکھیں گے تو یاد آئے گا یہ بھی میں نے برا عمل کیا تھا، یہ گناہ بھی میں نے کیا تھا، یہ سب وہاں لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ بعض دفعہ برعکس بھی ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا ثواب آپ کو پیش کیا جائے گا، یہ ثواب ہے آپ کے نامہ اعمال، بشر کہے گا بارے الہی یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، اتنا بڑا ثواب۔ خداوند دین ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب ایک عمل انجام دیتے ہو نا خلوص نیت سے، تم ایک صدقہ دیتے ایک درہم کا، کیونکہ عربی میں علیحدہ درہم کہا گیا، ایک درہم کا جب تم صدقہ دیتے ہو، خدا فرماتا ہے کہ میں تمہارے صدقہ کی پرورش کرتا ہوں۔ جیسے تم بکرا پالتے پوستے ہو نا کھانے کے لیے، ایک بچہ لیتے ہو، پالتے ہو پوستے ہو، بڑا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں اسی طرح تمہارے صدقات کی پرورش کرتا ہوں، پالتا رہتا ہوں، کل ایک درہم تمہیں احد پہاڑ کے برابر کر کے واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، اس کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، اس کی رحمت شامل ہونا چاہتی ہے، تلاش کرتی ہے رحمت خدا۔ میں نے کل عرض کیا تھا یہ حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ کی آنکھ سے غم حسین میں ایک قطرہ بہتا ہے وہ آپ کے رخسار پر جاری ہونے سے پہلے رحمت خدا شامل ہونا چاہیے، اور فرشتے شیشیاں لے کر آتے ہیں اس آنسو کو محفوظ کر لیتے ہیں، اسے محفوظ کرو قیامت کے دن اسے ضرورت پڑے گی میں پیش کر دوں۔ اس طرح سے خداوند عظیم کی رحمتیں بندے کی تلاش میں رہتی ہیں۔ انسان کیسے محروم رہ جائے رحمت خدا سے؟ میں ایک مثال ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے ایک دن خدا سے عرض کیا ارنی ابغض الخلق الیک، خدایا جو سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے نا وہ مجھے دیکھا۔ واضح ہے خدا ستار العیوب ہے، عیبوں کو ڈھانپتا ہے، بیان نہیں کرتا، لیکن واضح ہے کلیل نے بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، خدا کلیم کی بات کو رد نہیں کرتا۔ کہا، اور پھر ایک خاص مصلحت بھی تھی، کہا موسیٰ فلاں شہر ہے، جاؤ اس کے دروازے پہ صبح جب لوگ شہر سے باہر نکلتے ہیں تم جا کے دروازہ شہر پہ بیٹھ جانا، جو سب سے آخر میں نکلے گا نا وہ شخص ہے جس سے میں بہت زیادہ دشمنی کرتا ہوں، وہ مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے، سب سے آخر میں نکلے گا۔ حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، بیٹھے جا کر کے انتظار کرتے رہے، لوگ شہر سے باہر اپنے کاموں کو نکلتے جا رہے تھے۔ آخری شخص جو آ رہا تھا نا ایک بچہ 10-12 سال کا اس کے ساتھ ہے، انگلی میں لگایا ہوا ہے، آ رہا ہے۔ خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہی شخص،
یہ مجھے بہت ناپسند. مبغوث ترین ابغض الخلق الیہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص یہ. حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، مناجات کی، پھر عرض کیا بار الہ ارنی احب الخلق الیک، خدا بندہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا وہ دکھا مجھے. یہ تو سب سے زیادہ مبغوث، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اب جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا وہ دکھا. فرمایا موسیٰ جاؤ اسی دروازے پہ بیٹھو، لوگ واپس آئیں گے، جو سب سے آخر میں واپس آئے گا وہ میرا محبوب ہے. موسیٰ تشریف لے گئے، بیٹھے دیکھتے رہے، لوگ آتے رہے، سب سے آخر میں وہی آ رہا تھا جو صبح سب سے آخر میں نکلا. خدا نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہی جو سب سے زیادہ محبوب. موسیٰ حیران ہو گئے، خدا بندہ یہ کیسے ہو گئے؟ صبح سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اب سب سے زیادہ محبوب ہوا کیا خدا بندہ؟ کہا موسیٰ یہ جب باہر نکلا نا تو سامنے پہاڑ تھا. اس کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ کیا ہے؟ باپ نے بیان کیا بیٹا یہ پہاڑ. کہا بابا کوئی چیز اس سے بھی بڑی، یہ تو بہت بڑا ہے، کوئی چیز اس سے بھی بڑی. کہا بیٹا زمین و آسمان اس سے بھی بڑے. کہا بابا کوئی اور چیز زمین و آسمان سے بڑی. رو پڑا. کہا بیٹا تیرے باپ کے گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑے. یہ رو پڑا. بیٹے نے اگلا سوال کیا بابا تیرے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ اس نے رو کر کے کہا ہاں بیٹا تیرے رب کی رحمت جو ہے نا میرے گناہوں سے عظیم ہے. موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا. اس نے جب اعتراف کر لیا نا میری بارگاہ میں، میری رحمتوں کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور یہ اعتراف کیا کہ میری رحمت بہت عظیم ہے، موسیٰ میں نے اسے معاف کر دیا. اس کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اب میں اس لیے یہ میرا محبوب ترین شخص ہے. اس کا خدا اس طرح معاف کرتا ہے. معافی لینے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے. ایک آنسو نکل جائے آپ کی آنکھ سے وہ معاف کر دیتا. وہ کہتا ہے میری محبت میں رو رہا، میں نے اسے معاف کر دیا. اس کا دل میری بارگاہ میں خضوع کر رہا ہے، خشوع کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا. فرشتوں گواہ ہے نا میں نے معاف کر دیا. معافی کے لیے آمادہ ہر وقت انسان. اور یہ کتنا آسان ہے ہمارے لیے. ہم جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ نام کافی ہے اس کی بارگاہ میں نام پیش کر دیں حسین کو رونے والوں بارے میں تیرے حسین کا چاہنے والا ہوں. حسین کی بات کو وہ رد نہیں کرتا ہے. جب واسطہ حسین کا اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے پھر وہ معاف کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے حسین کو واسطہ قرار دے رہا ہے لہٰذا میں اس کو معاف کرتا ہوں. خدا کسی سے دشمنی نہیں کرتا کہ یہ دشمن ہے بس میں اب اس کو چھوڑوں گا نہیں، نہ کبھی خدا یہ نہیں کہتا. یہی وجہ ہے جو خلفائے الہی ہے نا زمین پر، وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم دشمن ہیں، ہم چاہتے ہیں تم جہنم میں چلے جاؤ. نہیں، آخر وقت تک خدا کے وہ خلفاء کوشش کرتے ہیں جو گمراہ ہے وہ رہنمائی ہو جائے، ہدایت پہ آ جائے، واپس آ جائے گناہ کے راستے سے. آخر تک معصومین یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کرتے رہتے ہیں. لہذا خدا فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ لیتے ہیں آپ جو عمل آگے بھیج رہے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ لیے ہیں. وَآثَارَهُمْ، جو ادھر چھوڑ جاتے ہیں وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. دونوں کا حساب ہوگا. اعمال بھی پیش ہو جائیں گے جو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. انسان دنیا میں بہت کچھ چھوڑ جاتا ہے، صدقہ جاریہ بھی چھوڑ جاتا ہے، بعض دفعہ گناہ جاری بھی چھوڑ جاتا ہے. کسی نے ایک گناہ ایسا قائم کر دیا جو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. اپنے ساتھ دشمنی نہ کرنا کبھی بھی، یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے. کوئی سنت حسنہ قائم کر، ایسی چیز قائم کر جانا جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا رہے، یہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا.
ایسا کام نہ کرنا کہ جس کا گناہ ہو اور لوگ آئیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں، وہ گناہ گار بھی ہوتے رہیں اور سارا گناہ آپ کے ذمہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یہ اپنے آپ سے سب سے بڑی دشمنی ہے جو تصور کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا خدا فرماتا ہے کہ ہم لکھ لیتے ہیں آپ کے اعمال کو اور یہ اعمال آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ یہ دو جملے کہنے کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں ہم نے سب کا سب امام مبین میں بند کر دیا ہے۔ وہ امام مبین کیا ہے؟ یعنی جس ہستی کو یہ کمال خدا بند عظیم نے عطا کیا، وہ کون ہستی ہے اور یہ کمال کیوں دیا ہے خدا بند عظیم؟ کیوں خدا بند عظیم اس کو ایسا کامل خلق کر رہا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام، ہم نے سب کچھ اس کی ذات میں احصا کر دیا، سب کچھ اس کی ذات میں بند کر دیا ہے۔ خدا کیوں کرتا ہے ایسا؟ تاکہ لوگوں کے لیے وہ ہادی بنے اور لوگوں کی ہدایت کر سکے۔ اس لیے خدا کچھ ہستیوں کو ہادی بنا کر بھیجتا ہے، کچھ ہیں جو ہدایت لینے کے محتاج ہیں، جن کو وہ ہادی بنا کر بھیجتا ہے انہیں کمال عطا کر کے بھیجتا ہے۔ وہ دنیا میں کمال نہیں پاتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں تو کمال لے کر کے آیا کرتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہیں کہ دنیا میں آئے اور کمال پائیں۔ معرفت مقام بہت زیادہ ہے اگر کوئی مقام امام کو سمجھ لے، اگر مقام امامت کو کوئی سمجھ لے تو بہت بڑا مقام ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے جو معروف ہے، تمام محدثین جو بڑے بڑے ہیں حتیٰ مسلم میں موجود ہے نقل کرتے ہیں، وہاں جو حدیث کے لفظ ہے مسلم میں من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اس کا امام نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا۔ ہمارے ہاں جو روایت ہے اس میں موجود ہے من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام زمان کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ خود دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، امام کو نہ پہچاننا یعنی اس کا امام نہیں ہے۔ پس جو بغیر امام کے مرتا ہے، بغیر معرفت امام کے مرتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جاہلیت یعنی وہ زمانہ جب ابھی پیغمبر اکرم نے بعثت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس زمانے کو کہا جاتا ہے جاہلیت کا زمانہ۔ اب اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم کی بعثت کے بعد موجود ہے، حضرت اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے میری بعثت کو پا لیا ہے، مجھے دیکھ لیا ہے، میں رسول ہوں اور رسالت کا اعلان کر چکا ہوں، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو بھی امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ ایسے ہی ہے گویا جاہلیت کے دور میں مرا ہے۔ اہمیت کا پتہ چلا؟ معرفت امام کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی جاہلیت کا دور جب رسالت نہیں تھی اس موت کو پائے گا اگر معرفت امام کے بغیر مر جاتا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ یہاں پہ حضرت نے یہ کیوں کہا کہ ماتمی تتن ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا؟ زندگی کا کیوں نہیں کہا کہ وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے؟ جو امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی زندگی گزار، یہ کیوں نہیں امام نے کہا؟ یہ کیوں فرمایا کہ مرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا؟ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کے جتنے حکام، فرعون، نمرود، شداد، جتنے بھی ہیں، ہر حاکم جھوٹے وعدے جو کرتا ہے عوام سے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دنیا بدل دوں گا۔ کوئی کہتا ہے میں تمہیں روٹی کپڑا مکان دوں گا، کوئی کہتا ہے میں تمہیں نوکریاں دوں گا، کوئی کہتا ہے میں تمہیں گھر کا اخراجات دوں گا۔ یہ سارے جو وعدے کیے جاتے ہیں یہ آپ کی زندگی کے بارے میں کیے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ آج تک کائنات میں کوئی حکمران ایسا آیا ہے کہ جس نے کہا کہ ہم تمہاری موت کو بدل دیں گے؟ متوجہ ہو گئے نا؟ کبھی کوئی حکمران ایسا نہیں آیا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم تمہاری موت کو بدل دیں گے۔ موت تو دیکھیں نا اس کائنات میں ہمیشہ لوگوں کی ایک جیسی رہی۔ کوئی جہاز پہ سفر کرنے والا ہے
وہ بھی مرتا ہے تو ویسا ہی ہے جو جھونپڑی میں رہنے والا مرتا ہے، وہ بھی ویسا ہی ہے۔ موت میں ان کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ کوئی یہ وعدہ کر سکتا ہے۔ دنیا زندگی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم بدلیں گے، وہ بے شک جھوٹا وعدہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں وہ کرتے ہیں بدلنے کی، لیکن موت کو بدلنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ واحد ہستی جس کے ذریعے سے انسان کی موت بدل جاتی ہے وہ امام حق ہے۔ اگر کوئی امام کو پہچان لے اس کی موت کمال کی موت بن جاتی ہے۔ موت بدل جاتی ہے، وہ موت زندگی کا عالی ترین نمونہ بنا۔ لہذا جو امام کو پہچانتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا ہے، کیوں سے پتا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو مجھے اعلیٰ منازل ملیں گے، بڑے مقامات جن سے میں اب محروم ہوں وہ ملیں گے جب مجھے موت آئے گی۔ تو یہ صرف معرفت امام کا اثر ہے۔ لہذا کہا گیا جو امام کو نہ پہچانے مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کو موت مرا ہے، نہ نبوت کو پہچانا ہے نہ توحید کو پہچانا ہے۔ اتنی اہمیت ہے امام کی معرفت کی۔ اس حدیث کو سب نے سنا، سب نے یہی سمجھا کہ امام مراد ہے، کسی نے نہیں کہا کہ نبی مراد ہے۔ کسی مسلمان نے یہ نہیں سمجھا کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں من مات بلا امام یعنی من مات بلا نبی، یہ کسی نے نہیں سمجھا، سب نے امام ہی سمجھا ہے۔ ادھر قرآن میں کہہ دیتے ہیں کہ جہاں جہاں امام ذکر ہوا ہے وہاں پہ نبی مراد ہے، نبوت مراد ہے، وہاں پہ کہہ دیتے ہیں، یا کتاب مراد ہے یا لوح محفوظ مراد ہے، وہاں پہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں کسی نے نہیں کہا کہ امام سے مراد نبی پاک ہے۔ نبی تو خود لوگوں کو کہہ رہے ہیں من مات، تو نبوت کو تو پا لیا ہے، بیست کو تو پا لیا ہے، پھر بھی فرماتے ہیں جاہلیت کی موت مر جائے گی، اس لیے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کو پہچاننا کافی نہیں ہے، نبوت کے ساتھ امامت کو پہچاننا پڑے گا۔ اگر اسلام کی موت چاہتے ہو، کمال کی موت چاہتے ہو تو نبی کافی نہیں ہے، نبی کے ساتھ علی بھی ہونا چاہیے۔ بغیر معرفت کے ممکن نہیں ہے کہ آپ کی موت کو وہ عظمتیں حاصل ہو جائیں جو اس حدیث میں ذکر کی گئی۔ لہذا ہر شخص تو یہ چاہتا ہے کہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، یہ تو مختصر سا وقفہ ہے، یہ کون سی اتنی طولانی زندگی ہے کہ اس کے لیے پریشان ہو۔ پریشانی موت کے لیے ہونی چاہیے کہ موت کیسی ہو۔ دنیا والوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ موت کیسی ہونی چاہیے، سب امیر غریب مرتے ہیں، سب کی موت ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ حدیث کہتی ہے کہ نہ تمہارے اختیار میں ہے، اپنی موت کو کمال کی موت بنا سکتے ہو، اپنی موت کو نورانیت بنا سکتے ہو، اپنی موت کو درجات عالیہ پہ لے جا سکتے ہو اگر تم امام کی معرفت حاصل کرو۔ اتنی اہمیت ہے امام کی معرفت کی، لہذا قرآن میں جگہ جگہ خداوند عظیم نے، ہم کہا کرتے ہیں اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن میں امامت کا تذکرہ نہیں ہے، یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا اہم تھا امامت کا مسئلہ تو آپ قرآن میں ثابت کرتے، نہ قرآن میں خداوند عظیم نے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو اس کی مرضی ہے، قرآن میں تو خداوند عظیم بیان کر رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ خدا اس کمال کو بیان کر رہا ہے امام مبین کے لیے کہ ہم نے اس کائنات کا پورا علم، دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے جو کتاب مبین کے بارے میں، سورہ انعام میں ارشاد فرماتا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود، وہ کتاب کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، مطلب دونوں کا ایک ہے، لیکن وہاں کتاب مبین ہے، یہاں پہ امام مبین ہے، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اب مفسرین اگر آپ کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تفسیر کی تو کہا گیا ہے کہ کتاب مبین امام مبین دونوں سے مراد ایک ہی ہے، اللہ المحفوظ، یہ لوح محفوظ خداوند عظیم ہماری ہدایت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے، ایسی ہستیوں کو ہماری ہدایت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہے کہ جنہیں وہ کمال عطا کر کے اس کائنات میں بھیجتا ہے۔ لوح محفوظ میں اگر ایک چیز موجود ہو تو ہماری ہدایت میں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لوح محفوظ قیامت کے دن شاہد ہو جائے گی کہ ہم نے یہ لوح محفوظ میں لکھا تھا، وہ قیامت کے دن شاہد ہو جائے گی۔
اس دنیا میں ہمارا ہادی ہونا چاہیے جس کو خدا کمال دے کر کے بھیجے. لہٰذا اگر کتاب مبین کہتا ہے تو وہاں بے شک لوح محفوظ ہوگا، لیکن جب امام مبین کہتا ہے تو لوح محفوظ نہیں ہونی چاہیے. ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئے کہ آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو علی سے کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. لوح محفوظ تو ہمیں یہ دعوے نہیں کرے گی کہ ہمارے لیے باعث ہدایت بن سکے، چونکہ ہادی جو ہے نا وہ ہم جیسا نہیں ہونا چاہیے. ہادی ہم سے عالی ہونا چاہیے. اگر ہم جیسا ہی ہمارا ہادی بنے تو وہ نہیں ہدایت کر سکتا. خود محتاج ہدایت کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ لہٰذا ہمیں ہادی چاہیے، ایسا ہادی جو کمالات کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے. وہ ہونے چاہیے اس کائنات میں تاکہ بشر کی ہدایت کر سکے. ورنہ ہدایت کے دعوے تو سب کرتے ہیں. مسجد کا جو امام جماعت ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں، لیکن اسے خود یقین نہیں ہے کہ جو راہ ہے وہ راہ ہدایت کون سی. تو یہ خداوند عظیم کی طرف سے بندوبست ہونا چاہیے. اب وہ ہستی ہمیں خود اپنی پہچان کروائے گی، نہ کہ ہم بنائیں گے کہ اس کو ہم امام مبین بنا لیتے ہیں چونکہ اس میں ہمیں فلاں سے بہتر صفات نظر آئیں گی. نہ، امام مبین وہ ہے جو اپنی پہچان خود کروانے والا ہو، نہ کہ دوسرے بتانے والے ہوں کہ یہ امام مبین ہے. دوسرے دعویٰ کریں گے، کتنے دعوے کیے گئے کہ فلاں آپ کا امام ہے، اسے امام مان لو. نہ، ایسے امامت نہیں ثابت ہوتی ہے. وہ جو امام ہے وہ خود کہے کہ میں امام حق ہوں. میں جو ہادی ہے وہ خود کہے کہ میں تمہارا ہادی ہوں. جسے خدا نے عالم بنایا وہ خود کہے کہ میرے پاس علم ہے، آؤ مجھ سے سوال کرو. یہ کس نے کہا سب سے پہلے؟ مولا علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. سلونی سلونی قبل ان تفتدو، آؤ علی سے سوال کرو. محسور ہو جاتا کہ یہاں کے بارے میں مجھ سے پوچھ، دین کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، محدود ہو جاتا. ایک عالم جو دین کا عالم ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے صرف دین کی باتیں پوچھو. ایک شخص جو ہے جو انجینئر ہے وہ کہتا ہے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھو. جو ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے مجھ سے طب کے بارے. وہ تو اپنے میدان جو اپنی فیلڈ ہے صرف اسی کی بات کر سکتا ہے، دوسرے تو نہیں کہہ سکتا. میں اگر کہوں کہ مجھ سے یہ بلڈنگ کے بارے میں پوچھو اس کی کیا خصوصیات ہیں تو میں نہیں بتا سکوں گا کیونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. میرا علم محدود ہے، جتنا میں نے حاصل کیا ہے اتنا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے جو چاہو پوچھو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جسے خدا نے کائنات میں علم عطا کر کے بھیجا ہو. یا علی، یا علی. اس کا مطلب ہے کہ کہنے والے کا علم محدود نہیں ہے جو کہہ رہا ہے. سلونی سلونی، آؤ علی سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. اور اگلا جملہ بڑا خوبصورت فرمایا، فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض. علی آسمان کے راستے بھی جانتا ہے اور زمین کے راستے بھی جانتا ہے. کیا آسمان کے راستے سے کیا مراد ہے؟ یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نہیں مراد علی. آسمان اس کے راستے تو یہ جو جہاز چلا رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا راستے ہیں. سائنس والے جو ترقی کر رہے ہیں ان کو یہ راستے پتہ ہیں. مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے علی اس کے راستے جانتا ہے. علی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آسمان باطن اس کائنات کا جس کو عالم ملکوت کہا جاتا ہے، یہ جو ہے یہ عالم جبروت ہے. علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں علی یہ عالم مادہ اور جبروت بھی جانتا ہوں اور میں علی عالم ملکوت بھی جانتا ہوں. یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. لہذا عظمتیں وہ ہیں جو خود زبان سے بولیں، نہ کہ وہ ہیں جو دوسرے دعویٰ کریں. فلاں نے دعویٰ کر دیا کہ فلاں ماشاءاللہ بہت عظیم ہے، وہ عظمتیں نہیں. نہ اس سے عظمتیں ثابت ہوئی. کسی کے کہہ دینے سے کوئی عظیم نہیں بن جاتا ہے. جب تک عظمت اس کی ذات کے اندر نہ پائی جائے کوئی عظیم نہیں بن جاتا. لبنان کا عیسائی
محقق ہے جو کہتا ہے یا علی یا عظیم العظما، اے علی جو تمام عظما سے عظیم ہے۔ تجھے نہیں پہچانا گیا، یہ کائنات نہیں پہچان سکی علی تجھ جیسا، یہ پوری دنیا کی طاقتیں بھی جمع ہو جائیں نا پھر نہیں آ سکتا ہے دنیا میں۔ جارج جرداق نے کہا کہ وہ عیسائی ہے جس نے نہج البلاغہ پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ اس نے جب نہج البلاغہ دیکھا اسے پتہ چلا کہ کیا عظمتیں ہیں ذات علی میں۔ 6 جلدوں میں ندائے الصوت، صوت العدالت الانسانیہ کتاب کا نام ہے، عدالت انسانیت کی آواز۔ وہ کہتے ہیں علی عظیم العظما ہے، یہ کائنات اپنی ساری طاقتیں بھی جمع کر جائے نا اور ایک دوسرا علی جیسا لانا چاہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کائنات دوبارہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مادی لوگ ہیں جو روحانیت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ ابھی چند سال پہلے فوت ہوا ہے، یہ مادی لوگ ہیں، ان کا روحانیت سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس نظر سے بھی علی کو دیکھا ہے تو ایسا پایا ہے کہ علی جیسا اس کائنات میں ممکن نہیں ہے دوبارہ کوئی ہستی آ سکے۔ اور خدا فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، علی میں سب کچھ علم، جو کچھ بھی ہے وہ ذات علی میں ہم نے احصا کا مطلب ہوتا ہے محصور کرنا، بند کر دینا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ علی ہو اور علم علی ان کے ہمراہ موجود نہ ہو۔ احصا کا یہ مطلب، ورنہ عام لوگ کیسے ہیں، ایک زندگی کی منزلیں طے کرتے ہیں اور پھر جا کر علم حاصل کرتے ہیں، پھر عالم بنتے ہیں۔ علی ایسا نہیں ہے، خدا فرماتا ہے ماتے علی دنیا میں آیا ہے تو کمالات کے ساتھ آیا ہے، وہ سارے کمال جب تک علی رہے گا سارے کمال ذات علی میں موجود ہیں، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو ذات علی میں کم ہو سکے۔ ہم بیان کریں گے، یہ ظاہری جو تاریخ ہے مولا امیر کی اس کو بھی بیان کریں گے کہ ذات علی میں کسی لحاظ سے بچپن، جوانی، بڑھاپا، ہر ایج کے مرحلے میں ذات علی میں کسی لحاظ سے کبھی بھی کوئی کمی نہیں نظر آئی کہ جوانی میں جو کمالات علی کے تھے کوئی کہے کہ بچپن میں وہ موجود نہیں تھے، جوانی میں جو قوتیں ذات علی میں پائی جاتی تھی بڑھاپے میں وہ نہیں تھی، نہ ذرا برابر بھی کائنات میں علی کی وہ ذات ہے جس میں کسی مرحلہ حیات میں ذرا برابر بھی کمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے کمالات خداوند عظیم نے عطا کیے تھے سارے کے سارے کمال ذات علی سے لازم تھے، جب تک علی ہے ہر کمال ذات علی میں پایا جاتا ہے۔ یا علی یا علی، لہذا معرفت بہت ضروری ہے، معرفت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جتنی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی۔ ہم آپ کو بیان کریں گے کہ معرفت کا مطلب کیا ہے، یہ جو معرفت ہم پہ فرض کی گئی ہے کہ آپ پہ معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اس معرفت کا مطلب کیا ہے مولا علی کو یہ پہچان لینا۔ میں اگر تاریخ علی سے واقف ہو جاؤں، ایک کتاب اٹھا لوں جس میں مولا علی کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، فلاں تاریخ کو تشریف لائے دنیا میں کعبہ میں، اتنی عمر میں شادی کی، باپ فلاں تھا، دادا فلاں تھا، اتنے بیٹے تھے، فلاں تاریخ کو دنیا سے تشریف لے گئے، فلاں فلاں جنگ کی، یہ تاریخ علی ہے، یہ معرفت علی نہیں ہے۔ اس کو نہ سمجھنا معرفت علی کہ اس سے میرے ایمان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا۔ یہ مستشرق جو کافر ہیں نا، انہوں نے بھی مطالعات کیے ہوئے ہیں، وہ بھی ذات علی کو خوب مطالعہ رکھتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں معرفت۔ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا کہ وہ مقام معرفت کیا ہے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں حکم دیا گیا ہے کہ غیبت میں آپ معرفت کی دعا کرتے رہنا؟ چونکہ ایمان معرفت سے محفوظ ہوتا ہے، اگر معرفت نہیں ہوگی ایمان چرا لیا جائے گا آپ کا۔ اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ راہزن جو ایمان پہ ڈاکہ مارتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا آپ کا مال ہے نا، مال کو کتنا لوٹنے والے موجود ہیں، آپ اپنے مال کو بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ اسے کوئی لوٹ نہ لے۔ ایمان تو بہت قیمتی گوہر ہے، اسے کیوں لٹیروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جو مرضی ہے اس ایمان کے ساتھ انجام نا۔ آپ معرفت حاصل کریں،
تاکہ اپنے ایمان کے محافظ بن سکیں۔ وہ ایمان جو آپ کی ہستی کو بلند کرتا ہے بارگاہ خدا میں، اس ایمان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ لہٰذا معرفت حاصل کریں تاکہ خدا کی معرفت ہو، رسول خدا کی معرفت ہو، ائمہ طاہرین کی معرفت ہو، تاکہ اس سے آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر مسلسل اپنی آل کی پہچان کرواتے رہے کہ مسلمانوں یہ آل محمد ہے۔ کیف تخلفون، بار بار کہتے رہے کہ میرے بعد میری آل سے تم کیا کرو گے، کیسا رویہ ہوگا میری آل سے تم۔ مسلسل پیغمبر اکرم لوگوں کو متوجہ کرتے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے حوالے سے خدا یاد دلاتا ہوں۔ خدا کو یاد رکھنا میری اہل بیت کے مقابلے میں، یعنی فرمایا خدا نے بھی چاہا، پیغمبر نے بھی فرمایا آل محمد سے محبت اور مودت کرنا۔ لیکن مسلمانوں نے اس فرمان پہ کیسے عمل کیا؟ وہ جو خطبہ سید الساجدین نے شام سے واپس آنے کے بعد مدینہ کے بعد ارشاد فرمایا تھا، اس میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں ہم وہ ہیں جن کے لیے خدا نے کہا تھا مودت کرنا۔ خدا کے حکم مودت کے بعد تم نے اتنی دشمنی کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر خدا یہ کہہ دیتا نا کہ آل محمد سے دشمنی کرنا، پھر بھی اتنی دشمنی نہ کر سکتے جتنی تم نے کر لی۔ آل محمد کے بڑوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، نبی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، چادروں کو لوٹا گیا نبی کی بیٹیوں۔ حسین کہاں پہ مجبور ہوا ہے مدینہ چھوڑنے پہ؟ مدینہ مسلم ریاست، اصحاب پیغمبر سب موجود ہیں۔ حسین 28 رجب کی رات کو مجبور ہو گیا اپنے نانا کے شہر کو چھوڑنے۔ قبر رسول پہ جا کر کے کہا تھا، خدا بندہ تو جانتا ہے تیرے نبی کی امت حسین سے کیا کر رہی ہے، میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں بار الہ، حسین کے لیے وہی راہ انتخاب فرما جس پہ تو راضی ہے۔ خدایا حسین تجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ تیاری ہو رہی ہے مدینہ میں، راوی بیان کرتا ہے میں کوفہ سے آیا تھا حسین سے مسئلے پوچھنے تھے۔ یہ وہی دن تھا جس دن حسین تیاری کر رہے تھے مدینہ کو چھوڑنے کے لیے۔ مجھے بتایا گیا کہ حسین تو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میں رک گیا، میں نے کہا وہ منظر تو دیکھوں کہ حسین مدینہ کیسے چھوڑ رہے ہیں۔ کہتا ہے رات کا وقت ہے، محمل تیار ہو گئے، دروازے کے سامنے حسین کی کرسی لگی ہوئی ہے، جوانان بنی ہاشم کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کر کے حسین کے ہمراہ۔ ایک محمل آتا ہے، بیٹھتا ہے، گھر سے ایک بی بی نکلتی ہے، ایک جوان آگے بڑھتا ہے، اس بی بی کے ہاتھ کو پکڑ کر اونٹ پر سوار کرتا ہے۔ کہتے ہیں بیویاں سوار ہوتی رہی، آخر میں ایک معظمہ جب گھر سے باہر نکلی نا تو ایک مرتبہ حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر آگے بڑھے، انہوں نے جا کے اس بی بی کا ہاتھ پکڑا، عباس آگے بڑھے، جا کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ وہ معظمہ چلتی ہوئی آئی، آ کر کے عباس کے زانوؤں پہ قدم رکھے، اونٹ پہ سوار ہوئے۔ جب تک وہ معظمہ سوار نہ ہو گئی حسین کھڑے رہے۔ میں نے کہا لوگوں یہ تو بتاؤ یہ کون سی معظمہ بیوی ہے جس کا اتنا احترام کیا جائے؟ کہا گیا علی کی بڑی بیٹی ہے جو سوار ہو رہی ہے، جس کا اتنا احترام حسین کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں یہی علی کی بیٹی آج مدینہ سے جا رہی ہے تو عزت کا یہ حال ہے کہ عباس زمین پہ بیٹھ جاتا ہے، علی اکبر ہاتھ پکڑ کے سوار کر رہا ہے، اور وہی زینب بنت علی 11 محرم کا دن ہے اور عصر کے وقت جب سوار ہونا چاہتی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ مقتل کی طرف رک کر کے کہتی ہے عباس بھیا تیری بہن سوار ہونا چاہتی ہے، کوئی سوار کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اور
مان اللہ، نبی کی بیٹیاں مسلمانوں 8 ذی الحجہ کو مکہ سے باہر نکلی ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچی، یہ 22-24 دن نبی کی بیٹیاں صحراؤں میں رہی۔ کس نے صحرا نشین کیا نبی کی بیٹیوں کو؟ اور وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، کبھی اپنے بابا کے سامنے چلتی نہیں تھی، اتنا پردہ تھا کہ علی نے جب علی کو زخمی حالت میں اٹھا کر کے لا رہے تھے، کہا حسن بیٹا مجھے زمین پہ اٹھ، زمین پہ کھڑا کیا، کہا حسن بیٹا یہاں سے اصحاب کو کہو واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بیٹیاں رو رہی ہیں، علی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ میری بیٹیوں کی آوازیں میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا کہ مولا آپ کی یہی بیٹیاں ہیں، آئیے عصر عاشور، خیموں کو آگ لگ گئی، ہاتھ پسے گردن بن گئے، اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کی وہی بیٹیاں جو مسلمانوں کو بلا بلا کر کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں آؤ حسین ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی تو مدد کرو، اجرکم علی اللہ۔ 2 محرم کو قافلہ حسین کربلا پہنچا، جب گھوڑا تو پہنچا کربلا، رہبر رک گیا، حسین نے گھوڑا تبدیل کیا، دوسرا گھوڑا لایا گیا، گھوڑا نہ چلا، 7 گھوڑے تبدیل کیے، نہ چلے۔ حسین نے پوچھا ما هذه الارض، اس زمین کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا غازریہ۔ پوچھا اور نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا نینوا۔ پوچھا اور کیا نام ہے؟ کسی نے کہا کربلا۔ مولا یہ کربلا ہے، بس لفظ کربلا سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا هذه ارض کربلا بلا، اور یہی مصیبتوں کی جگہ ہے، ہاں ہونا محل کو ہا لینا، یہیں پہ خیمے لگیں گے، یہیں پہ ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے، یہیں پہ ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں پہ ہماری بیٹیوں کی چادروں کو لوٹا جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ